پہ سوار ہو جاؤ، اللہ کی نافرمانی مت کرو، تم اللہ کو ایک مانو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے آپ کے خدا سے کوئی لینا دینا نہیں، میں تو پہاڑوں میں چھپ جاؤں گا، چڑھ جاؤں گا، یہ پہاڑ مجھے بچائیں گے۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ بنگال کے، بھارت کے مسلمانوں، جب اللہ کی نافرمانی ہم کریں گے تو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کرونا کے ذریعے سے آپ کو پریشان کرے گا، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ لال بجکروں کے ظلم و تشدد کے ذریعے سے آپ کے کلمہ پڑھنے والوں کو پریشان کیا جائے گا۔ تاریخ گواہ ہے، دیکھیے بھی 4-5 سال پہلے ایک حادثہ ہوا تھا راجستھان کی سرزمین پر۔ میں نے تقریباً 10-15 تقریروں کے اندر وہ بات کہی تھی۔ آپ کے اسی کلیا چک کا وہ مزدور آدمی جن کا نام افرازل تھا شاید، ان کو مارا گیا۔ کیا ہے یہ عذاب ہے، یہ ذلت و رسوائی کی موت ہمیں دی جاتی ہے ان کفار کے ذریعے سے، اور بزدل بنے بیٹھے ہم دیکھتے کیوں یہ لوگ حاوی ہے کفار و مکہ۔ آج چلے جائیے عرب امارات میں، جزیرۃ العرب کے اندر جنگ بدر کو اسپاٹ فیلڈ بنانے کی کوشش کی جا رہی، جہاں پر قرآن نازل ہوتا تھا، جہاں پر اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل امین کو بھیجتے تھے، جہاں محمد رسول اللہ بیٹھ کر قرآن کا درس دیتے تھے، جہاں محمد رسول اللہ بیٹھ کر تعلیم دیا کرتے تھے۔ آج ان جگہوں کو بدلنے کی بات کی جاتی ہے، بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حرمین شریفین کو بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے بھارت کے اندر ہمارے پوتر استھل کو۔ کیا ہے یہ؟ عذاب ہے، عذاب ہے۔ ابھی تو ایک مسجد ہماری لوٹی گئی، یہی بولیں گے لوٹی گئی، اس لیے کہ کوئی پروف ہی نہیں تھا اس مسجد کے اوپر یہ فیصلہ آنے کا، کوئی پروف نہیں تھا کہ زبردستی بنائی گئی اس مسجد کو مندر توڑ کر، نہیں، کوئی پروف نہیں تھا۔ میں 2 ٹوک لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، دکھا دو آج بھی نہیں، بٹ وی ہیو پیشنس، ہم صبر کرتے ہیں، چونکہ ہمارا تعلق ہی اسلام سے ہے، اور اسلام کا مطلب امن اور شانتی والا مذہب، امن کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا، مسجدوں میں نماز پڑھنا اور اپنے شریعت کے مطابق زندگی گزارنا، امن شانتی اس مذہب کے ہر گلی اور کوچے کے اندر بھری ہوئی۔ لیکن کچھ ابدروی لوگ، فسادی لوگ اراجکتا کا ماحول پھیلانے کے لیے، تشدد فساد کا ماحول پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے شوسے چھوڑتے۔ میں کل بات کروں گا، جب سیرت کی بات آئے گی کل تو میں اس کے اوپر میں بالتفصیل بات کروں گا، بہت سارے اعتراضات بھی، اس کا جواب بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن آج تو میں اتنا کہوں گا میرے بھائیو، بڑی قربانی دی گئی ہے اس مذہب کو یہاں تک پہنچنے میں، بہت قربانیوں کے ساتھ یہاں تک پہنچا۔ آج تو ہم لوگ وہ کیا بولتے ہیں، ڈیو ٹو ایکسیڈنٹ آف برتھ، ہم لوگ پیدائشی مسلمان، ہم لوگوں نے اسٹرگل نہیں کیا اس مذہب کو اسپرے کرنے میں، پھیلانے میں یا اس کی حفاظت میں، ہم لوگوں کی کوئی محنت نہیں رہی ہے۔ جن لوگوں کی رہی ہے تاریخ دیکھ لیجئے آپ اٹھا کر، انبیاء کرام، اور انہی لوگوں کی تاریخ بنتی ہے جو لوگ کسی نیک کام کے لیے اسٹرگل کرتے، محنت کرتے، اور الحمدللہ ایسی محنت کی کہ صرف قرآن و حدیث میں نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ اسلام کا پرانا نام، جیسے اسلام، بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ نہیں جناب یہ تو بہت پہلا، بہت نیا نام، ہم تو کہتے ہیں کہ ارے اسلام دنیا کا سب سے پرانا نہیں، بلکہ اس دنیا سے پہلے جو دنیا ہے، عالم ارواح روحوں کی دنیا کے اندر بھی یہ اسلام بھی تھا، دین قیم۔ چلے گئے گرو جی شاشوت دھرم کو قبول کرنے کے لیے، ہم تو کہے کہ بھیا شاشوت دھرم تو ہمارا ہی دھرم کا نام ہے، اسلام کا پرانا نام شاشوت نام، آپ نے اگر قبول ہی کیا ہے تو ہمارے مذہب کو ہی قبول کیا۔ بس کوشش تو یہ کہوں گا، میں تو یہ کہوں گا کہ اس کو سمجھنے کی آپ کوشش کرو کہ شاشوت بولتے کس کو، شاشوت کا مطلب کیا، میننگ کیا، صرف رٹ لینے سے نہیں ہوتا۔ 2-3 روز پہلے ایک صاحب آئے، بڑی پرچی لکھ کر کے، اس میں سوالات در سوالات، بہت سارے سوالات ریفرنس لکھ کر کے لائے۔ طوطے کے طرح رٹنے سے کام نہیں ہوتا ہے، بلکہ ریالٹی کیا ہے اس کو دیکھ کر اس پر عمل کرنے سے کام ہوتا ہے، اس کے اوپر ریسرچ کرنے سے کام ہوتا ہے۔
میرے مسلم بھائیوں، بہت محنت کے بعد، بڑی قربانیوں کے بعد اسلام ہم تک پہنچا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پہاڑی پر رکے، وہاں سے ایک نئی زندگی، نئی دنیا کی شروعات ہوتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کے بچے، ان کے پوتے، ان کے پڑ پوتے، ان کے لکڑ پوتے، 7 نسل کے بعد وہاں پر بھی بت پرستی آ جاتی ہے، وہاں پر بھی وہی بیماری آتی جو حضرت آدم کے بعد آئی تھی۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجتے ہیں اس دنیا میں کہ جاؤ عاد کی طرف۔ وہ اتنی بڑی قوم، آج تک ایسی بلڈنگ بنانے والی قوم دنیا میں پیدا نہیں ہوئی۔ وہ قوم تھی پہاڑوں کو تراش تراش کر، پہاڑوں کو کھود کھود کر حویلی بناتی تھی۔ قوم عاد، قوم سمود، ان کو بھیجا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہو تم مان لو، تم اپنے خدا کی اناپ شناپ جو باتیں ہیں اپنے پاس رکھو، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ اگر عبداللہ سالم آپ کے اسٹیج پر بیٹھ کر قرآن کریم کی آیت پڑھ کر، احادیث مبارکہ پڑھ کر آپ کو سناتا ہے تو ہمیں اور آپ کو اس کو سن کر اس کو غنیمت جاننا چاہیے، عمل کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کوئی مسلمان یوں کہتا ہے کہ ارے ان مولانا کو تو کچھ نہیں ملتا، کرسی پر بیٹھتے ہیں بس تقریر شروع کر دیتے ہیں، اگر آپ کی یہ سوچ ہو گئی تو جس طریقے سے قوم عاد، قوم سمود اور پھر قوم لوط، حضرت ابراہیم کی اور حضرت یوسف کی قوم نے، اور حضرت موسیٰ، حضرت شعیب کی قوم نے ان کو نکارا تھا، سیم آپ اسی لسٹ میں آپ کا نام چلا جائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد نے کہا، قوم عاد کے لوگوں نے کہا کہ ہود تم اپنی نئی دین کو بند کرو، ہمارے جو آبا و اجداد کے دین تھے ہم اسی پر رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے 29ویں پارے کے اندر کہا ہے صاف لفظوں میں، 8 دن اور 8 دن 7 رات تک مستقل طور پر ایسی آندھی چلی، ایسی تیز ہوا چلی کہ پوری کی پوری قوم ایسی ہو گئی بھوسے کے مانند۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس دھرتی پر بنا دیا۔ اس قوم کے کچھ لوگ بچے کھچے قوم سمود کے نام سے جانے جاتے۔ اس قوم سمود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک پیغمبر کو بھیجا جن کو صالح علیہ السلام کے نام سے ہم جانتے۔ صالح علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگو اللہ ایک ہے، اے لوگو لا الہ الا اللہ، صالح رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، نوح رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم رسول اللہ۔ جب یہ پیغام پیش کرنا ان انبیاء نے، ان رسولوں نے شروع کیا تو ان لوگوں کے پیٹ میں درد ہو جاتے تھے، کن لوگوں کے پیٹ میں سماج کے اندر جو اپنے آپ کو ترم خان سمجھتے تھے، انہوں نے کہا کہ اچھا صالح کی یہ جرأت، صالح تم کب سے نئے دین کی تبلیغ کرنے لگے ہو؟ اگر واقعتاً تمہارا خدا صحیح ہے، اگر واقعتاً تمہارا اللہ پرفیکٹ ہے تو تم اس پہاڑی سے ایک اونٹنی کو نکال کر دکھاؤ۔ اللہ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کو پھاڑ کر ایک اونٹنی کا جنم ہوتا۔ اسی وقت وہ اونٹنی نکلتی، اونٹنی آتی ہے قوم میں۔ جب وہ اونٹنی پانی پینے کے لیے جاتی ہے تو پورے کے پورے کنویں کو ختم کر دے، پانی سماپت کر دیتی۔ قوم کے لوگ بھدک جاتے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ ایک کام کرو، ایک دن تمہاری گائیں اور تمہارے جانور پانی پئیں گے، تم پانی بھرنا، اور دوسرے دن یہ اونٹنی، اللہ کی اونٹنی، ناقۃ اللہ و سقیاہا، اللہ کی اونٹنی پانی پیے گی بالآخر۔ لیکن ایک بات سن لو، یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے، کبھی تم اپنی دشمنی کی وجہ سے اس اونٹنی کو غلط طریقے پر اگر تم نے ہاتھ لگایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس دھرتی سے مٹا دے گا۔ لیکن قوم کے کچھ لوگ تھے، قوم کے کچھ نوجوان تھے، قوم میں اس وقت کے کچھ شرابی تھے، انہوں نے کہا کیا ہے، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ بالآخر انہوں نے اس اونٹنی کے گھونچ کو کاٹ دیا، ان کے نسوں کو کاٹ دیا، فعقروہا، ان کے نسوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، وہ اونٹنی مر جاتی ہے۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ایسی سخت پکڑ کی کہ وہ پوری کی پوری قوم تباہ و برباد کر دی گئی اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ پیغام کیا تھا کہ اللہ کو ایک مانو اور مجھے اللہ کا نبی مان لو، اور ڈیمانڈ کرنے پر بھی کہ اگر تم واقعتاً اللہ کے نبی ہو تو ذرا اس پہاڑی سے اونٹنی نکال کر دکھاؤ، وہ بھی دکھا دیا، تب بھی ہٹ درم ہو جاتے تھے، تب بھی نہیں مانتے تھے کہ نہیں جی سرکشی، یعنی حد سے زیادہ گناہوں کے اوپر اڑے رہنا۔ حالانکہ بندہ گناہ کرے، گناہ کرنے کے بعد اگر شرمندگی ہو جائے، اگر وہ آدمی احساس ہو جاتا ہے، اگر اس کا دل پسیج جائے اس کو، تو اللہ سے وہ اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ لیکن وہ لوگ گناہ کرتے تھے، اتراتے تھے، شراب پیتے تھے، اتراتے تھے، کہتے ہیں there is nothing، کچھ نہیں ہے دنیا میں، ہم ہی ہیں سپیریئر آف دا ورلڈ، ہم ہی ہیں سب کچھ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، مان جاؤ، اپنے عقیدے کو بچاؤ، اب مجھے مانو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے انسانوں کو پیدا کر کے یہ نظام چلانے کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھانا چاہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دھرتی کے اوپر ان کا کرشمہ قدرت کیا، انسانوں کو پیدا کیا اور دونوں راستے بتائے، کون سا غلط ہے کون سا صحیح راستہ۔ اس کے بعد پھر اس دھرتی پر کون آئے؟ اس دھرتی کے اوپر پھر انبیاء کرام، حضرت ابراہیم بھی آئے، ان کے ساتھ بھی یہی کیا گیا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھروں کے اندر بتوں کو تراشتے تھے، پتھروں کو تراش تراش کر خوبصورت مورتی بناتے تھے، جبکہ اس کی مخالفت کی گئی ان کے زمانوں میں۔ اندنتمہ پریوشنتی سمبھوتی مپاسی تتوبھوی افیوتی تموی سمبھوتی آمرتہ، جو انسان دیوا مرچلامیا، جو انسان پتھر کو تراش کر اپنی مرضی کے مطابق خدا بناتا ہے، جو انسان مٹی کو ان کو پکا کر اور ان کو ہوا میں رکھ کر، ان کو دھوپ میں رکھ کر، ان کو ایک شکل دے کر ان کو خدا بنا لیتا ہے، تو وہ انسان گمراہ ہے، وہ انسان بہت زیادہ اندھکار میں ہے، وہ انسان بہت زیادہ پاگل ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ دنیا کی سب سے پرانی ترین شاستروں کے اندر یہ باتیں لکھی گئی۔ سب سے مضبوط دلیل قرآن کا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالی جو آدمی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو طاقتور مان لے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس عقیدے اور اس کے اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ بہت بڑا پاپ اور جرم ہے۔ میرے مسلم بھائیوں، آج کی تاریخ میں، آج کے زمانے میں ہمارے مسلم نوجوانوں اپنے عقیدے کو پاک اور پوتر کرنا بہت زیادہ ضروری۔ بڑی آسانی کے ساتھ اسلام ہم تک نہیں آیا، بڑی آسانی کے ساتھ اسلام ہم تک نہیں پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کو، اس شریعت کو ہم تک پہنچانے کے لیے بہت قربانیاں پیش کی ہیں انبیاء کرام نے۔ ہم اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، حضرت صالح علیہ السلام جب چھپ گئے تھے ایک پیڑ میں جا کر، تو اس پیڑ کو آرے سے چیر دیا گیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کی پوری کوشش کی گئی تھی۔ کون نہیں جانتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی اور ان کو قتل کرنے کی سازش رچی گئی تھی فرعونیوں کے ذریعے سے، لیکن جب یہ وہاں سے نکل کر جب ان کو پتہ چلتا ہے تو یہ مدین چلے جاتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دھرتی پہ، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں کون سی بیماری تھی؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہ بیماری تھی کہ ناپتے تھے، خرید و بکری کرتے تھے تو کمی بیشی کرتے تھے۔ آپ دکان میں ہیں، آپ اپنے پرچون کے دکان میں ہیں، کاسمیٹک کے دکان میں ہیں، یا آپ گارمنٹس کپڑے کی دکان کے اندر ہیں، اگر آپ تجارت کرتے ہیں تو پوری ایمانداری کے ساتھ کیجئے۔ جو مال اگر ڈیفالٹ ہو، جس مال کے اندر کمی ہو، تو اس کمی کو لوگوں کے سامنے میں رکھیے۔ لیکن یہ بددیان تھی اور یہ خیانت کرتے تھے کون؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم۔ حضرت شعیب نے کہا کہ اے لوگو، یہ ظلم مت کرو، ایسا مت کرو، قوم کے ساتھ امانت داری کے ساتھ تم معاملات کرو۔ لیکن وہ کیا بولتے تھے؟ شعیب، یو اسٹاپ دس،
خاموش ہو جاؤ، ہمارے باپ کا پیسہ ہے، ہمارے دادا کی پراپرٹی ہے، ہم چاہے جیسے کریں، ہم خرید کر لاتے ہیں نا کلکتہ سے، ہم خرید کر لاتے ہیں مالدہ سے، ہم جیسے چاہیں بیچیں، تم کون ہوتے ہو کہنے والے؟ ان کا کیا کہنا تھا کہ ایمانداری سے کام کرو، لیکن نہیں، بیماری کیا تھی؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ جب ناپتے تھے، جب وہ لیتے تھے تو پورا پیسہ لیتے تھے، اور جب ناپ کر دیتے تھے تو کم کم دیتے تھے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ڈپٹ کیا اور کہا کہ آپ سمجھائیں، لیکن نہیں سمجھے۔ انہوں نے کہا کہ اے شعیب، اگر تم اللہ کے نبی ہو نا تو اس بادل سے ذرا دکھاؤ، مجھے پتھر کی بارش کر کے دکھاؤ۔ تو اللہ نے ایسا ہی کیا۔ جب کوئی قوم ضدی بن جائے، جیسے آج ہم ضدی بنے بیٹھے، آج ہم ضدی بنے بیٹھے، ہمارا قرآن ہم سے کیا کہتا، ہماری شریعت ہم سے کیا کہتی، ہم ذرا دیکھ لیں۔ ہمارے میں کتنے مسلمان ایسے ہیں جو ارکان اسلام 5 ہے، ان میں سے جو کنٹینیو دوسرے نمبر کی نماز ہے، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ، نماز کو کتنے لوگ قائم کرتے ہیں، جاننے کے باوجود بھی کہ نماز چھوڑنا بہت بڑا پاپ ہے، جرم ہے۔ In spite of that, every day I leave the salah. The lots of young generation, and they don't completely offer salah 5 times a day. What is your purpose of your life? The profession of your life? میرے مسلمان بھائیوں، اگر یوگی جی، مودی جی آ کر ہماری مسجد کو شہید کرتے ہیں تو وہ دوسرے نمبر کے ہیں مجرم، پہلے نمبر کے مجرم ہم خود ہیں مسلمان۔ اللہ کہتا ہے قرآن پر شریعت کے مطابق زندگی گزارو، کوئی چنتا نہیں، کوئی فکر نہیں کریں گے تو ختم کر دیے جائیں گے، تباہ کر دیے جائیں گے۔ تباہ کیا گیا نا، بخارا، سمرقند، اندلس، تاج قند۔ سمرقند کی تاریخ میں بات لکھی گئی ہے کہ کچھ لوگ تھے جو نماز پڑھتے تھے، باقی 75% لوگ بے نمازی ہو گئے تھے، 75% لوگ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنگیز کو، ہلاکو خان کو مسلط کیا، چنگیز کو، کمیونزم کو، ایک گھر سے چن چن کر کلمے پڑھنے والوں کو باہر نکال کر ان کو ختم کر دیا۔ بخارا، سمرقند، کہاں، کون سا بخارا؟ جہاں بخاری شریف لکھی گئی، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف۔ تو ہم تو بھارت میں ہیں، یہاں تو کوئی ایسا کارنامہ نہیں ہوا۔ اگر یہاں پر ایسا ہوتا ہے، ہم مسلمان اپنی شریعت کو پسے پشت ڈال کر اگر ہم اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے تو میرے مسلم بھائیو امپاسبل ہے۔ ہم اگر نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے مدد مانگیں گے، اگر آپ کی نماز پر کوئی اعتراض کرے گا، اگر یہ لال بجکر لوگ اتر پردیش کے اعتراض کریں، اگر یہ گجرات کے بڑے بڑے ادیوگ پتی اعتراض کرے تو ان کو پکڑ کر بتاؤ کہ پڑھو اپنی کتاب میں ہماری نماز موجود ہے، ہماری نماز آپ کی کتابوں میں موجود ہے۔ پتمادارکا جیوا دیو ددین مجیتے ترتیانن کوڈلا کار چترتر دیو چندر کا پنچم وندو سنیکتا۔ دیکھو ہمارا نماز ہے، ہماری نماز تمہاری کتاب ہے۔ اگر ہم دھرم کی بات کرتے ہیں تو دھرم کی بات کرنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ بتاؤ انہیں کہ دھرم کی رکشا کرنا، دھرم کے مطابق زندگی گزارنا یہ ایشور کا منشا ہے، اس دنیا میں انسانوں کو بھیجنے کا۔ دھرمو رکشتی رکشتہ، کہ تم دھرم کے مطابق عبادت کرو گے، زندگی گزارو گے تو وہ ایشورا جس نے دھرم کو پیدا کیا، وہ ایشور، وہ اللہ تمہاری رکشا کرے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ تم نماز پڑھو گے، تم روزہ رکھو گے، تم زکوٰۃ دو گے، تم حج کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری قدموں کو جما دے گا۔ وقتی طور پر پریشانی ضرور آئے گی، لیکن تاریخ میں آپ کا نام لکھا جائے گا۔ حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا،
پریشان ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ لیکن پوری سورت قرآن کریم میں اللہ نے نازل کر دی۔ حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر کتنی پریشانیاں آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کے نام سے ایک سورت نازل کر دی قرآن کریم کے اندر۔ میرے بھائیو، حضرت ابراہیم کو اپنے گاؤں سماج سے نکالا گیا، لیکن پوری کی پوری سورت نازل کر دی قرآن کریم میں۔ اصحاب کہف و 7 نوجوان جو اپنے باطل اس وقت کے گورنمنٹ سے، اس وقت کے دقیانوس بادشاہ سے مقابلہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے دقیانوس، ہم تیرے ان عقیدے کو نہیں مانتے، ہم تیرے ان قانون کو نہیں مانتے، ہم تیرے ان من گھڑت مصنوعی قانون کو نہیں مانیں گے، بلکہ ہمارا اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو زمین کو پیدا کیا۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، آسمان کو زمین کو پیدا کیا اور پورے آسمان و زمین کے بیچ میں جتنی بھی ساری چیزیں ہیں اللہ نے 6 دن میں پیدا کیا۔ ہمارا اللہ وہ ہے۔ اے دقیانوس، میں تجھے خدا نہیں مانتا۔ ایک نوجوان نے سامنے نظروں میں نظریں ملا کر، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات کہی، پھر دوسرے جوان نے یہ بات کہی، پھر تیسرے جوان نے یہ بات کہی، چوتھے جوان نے یہ بات کہی۔ تو اس وقت کے اس بادشاہ نے کہا کہ اگر تم مجھے خدا نہیں مانتے ہو، اگر تم مجھے سپر پاور نہیں مانتے ہو، اگر تم مجھے اتر پردیش کا سی ایم نہیں مانو گے، اگر تم مجھے بھارت کا پی ایم نہیں مانو گے، تو میں تم کو اپنے اس گاؤں سے، اپنے اس ملک سے نکالنے کے لیے CAA کو پاس کرواؤں گا۔ تو ان نوجوانوں نے کہا کہ یہ زمین تمہارے باپ کی نہیں ہے، بھارت تمہاری ہو سکتی ہے لیکن اور پوری دنیا کی زمین تمہاری نہیں ہو سکتی۔ وہ نوجوان دقیانوس کے سامنے جواب دے کر وقال فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، اپنی تقریر پیش کی، ڈرے نہیں۔ جیسے آج ہم نوجوان، آج ہمارے مسلم لوگ ڈر جاتے ہیں، ان کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور گاؤں سے نکل گئے، ایک چبوترے میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ 7 نوجوان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی، ایسی مدد کی کہ 300 سے ادھک سال تک سوتے رہے، اور پورے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام کا تذکرہ کر دیا۔ اصحاب کہف وہ نوجوان تھے، تو تاریخ ان کی لکھی جاتی ہے